بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں الحمدللہ ایک دفعہ پھر صحیفہ کاملہ سجادیہ سے دعا نمبر 21 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں دعا کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اس میں چھپے ہوئے اور ہمارے لیے جو تربیت کا سامان ہے، ہمارے لیے جو پیغامات ہیں امام کے، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے ہیں، اور ان پیغامات کو پیش کرنے کے بعد، دعوت فکر پیش کرنے کے بعد نتیجہ نکالنا یہ آپ کی خود ذمہ داری ہے کہ آپ سید سجاد کی واضح تعلیمات، واضح ہدایات، واضح عقائد کے ضمن میں ان کی مانگی گئی دعائیں، واضح ان کے عقائد اور نظریات کو فالو کرتے ہیں، یا آپ بھی دیگر جو اکثریت جن کا میں قصور نہیں سمجھتا ہوں، جن کو 40 سال سے ممبر سے ان سے مانگ لیا اس سے مانگ لیا ایک ہی بات ہے، یہ رٹ رٹائی گئی ہے، جن کو ولایت تکوینی کے علاوہ دین اور سکھایا ہی نہیں گیا۔ یعنی آج دو طبقات ایسے ہیں جو مکتب تشیع پہ جن کی اکثریت آپ کو نظر آئے گی۔ ایک کا دین جو ہے وہ ولایت فقیہ سے شروع ہوتا ہے جی، اور اسی کے پرچار اور اسی کی، ہم کسی کی حق میں یا خلاف بات نہیں کر رہے، ہم ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ولایت تکوینی یا مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے صبح شام کلابے میں لا رہے ہیں جی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو بچے بچیاں ہیں وہ ہماری ان ویڈیو سے نتیجہ خود اخذ کریں، پیغام ہم پہنچانا ہمارا کام ہے، ذمہ دار ہم ہیں۔ جو صحیفہ کاملہ کی دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ اس کو کراس چیک کریں، ویریفائی کریں، آپ کو کہیں پہ ڈنڈی ماری نظر آئے آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم سر عام رجوع کریں گے۔ نہج البلاغہ کے خطبے ہم خطبہ نمبر سمیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کو لگے کہ وہاں ایسا لکھا ہی نہیں ہوا، وہاں ایسا خطبہ ہی نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں، اور اگر لکھا ہوا ہے تو پھر ان صاحبان امامہ کو ذمہ دار سمجھتے ہوئے ان سے سوال تو کیجئے۔ دیکھیے کیا وجہ ہے کہ ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام سے پورا دین لیتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی آپ دیکھیے ہماری نماز میں ہاتھ کھلے رکھنے کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ رسول اور آل رسول علیہ السلام ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ ہم رمضان میں دیگر برادران اسلامی کی نسبت 10 منٹ بعد افطار کرتے ہیں۔ وجہ جی یہ طریقہ رسول اور آل رسول سے ثابت شدہ ہے جی۔ ہمارے زکوٰۃ کے معاملات دیکھ لیں، ہم حکومت کو نہیں دیتے، اور بتھیری چیزیں ہیں، وجہ کہ ہمیں طریقہ رسول اور آل رسول سے ایسا نہیں ملتا جو رائج ہے۔ ہمارے خمس کے معاملات دیکھ لیں، ہمارے دیگر احکامات دیکھ لیں، عقیقہ دیکھ لیں، قربانی، کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ ڈفرینسز ملتے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی طریقہ رسول اور آل رسول سے یہی ثابت ہے، ہمارے پاس یہی پہنچا ہے۔ تو پھر میرے عزیزوں کیا وجہ ہے کہ جہاں بات دعا مانگنے کی آئے، جہاں بات یہ آئے کہ دعا عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی، جہاں بات یہ آئے کہ غیب میں رزق، اولاد، روزی روٹی، کچھ بھی حاجات طلب کریں گے تو وہ اللہ ہی سے کریں گے، جہاں یہ بات آئے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے، شفاعت کرنے والے ہیں، اس سے بڑھ کر جب بھی پکارا جائے گا پکارا اللہ کو جائے گا، تو پھر ہم اس نقطہ اعتدال جو مولا علی نے ہمیں بتایا کہ یاد رکھو ہم آل محمد وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ آگے بڑھ جانے والوں کو پیچھے آ کے ملنا ہے تو پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بڑھ کر ملنا ہے۔ ہم پھر اس نقطہ اعتدال سے بڑھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ سید سجاد سے بڑا ہوا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ معاذ اللہ دیگر معصومین سے بڑا ہوا عقیدہ ہے، کہ ان کو نہ جناب عباس کے علم سے مانگنے کا طریقہ آیا، نہ ان کو یا علی مدد براہ راست بعنوان وسیلہ اور شفاعت کے ہم بات نہیں کرتے ہیں، گو کہ پراپوگنڈا یہی کیا جاتا ہے یار لوگوں کی طرف سے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ سید سجاد کو یہ اتنا آسان اور سہل طریقہ نہیں آیا؟ وہ تو پوتے بھی تھے، وہ تو امام ابن امام تھے، آپ کے اور میری نسبت تو ان کی پکار یا ان کی ندا کے اوپر مولا علی کا رسپانس جو ہے وہ فوری طور پہ وہ ہونا تھا جی۔ لیکن چونکہ وہ مولا علی کے پوتے بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، اور مولا علی ان کے بھی امام ہیں جی، تو لہٰذا انہوں نے علی سے توحید جو ان کو ملی، ورثے میں ملی، انہوں نے اسی کا پرچار کرنا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وجوہات کیا ہیں کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور دیگر معاشرتی آداب کے مسائل سارے آل محمد کے طریقے کے اوپر لیں، لیکن جہاں بات غیب میں اللہ کو پکارنے کی آئے جو اللہ ہی کا حق ہے، دعا صرف اللہ کا حق ہے، خالق اور مخلوق جتنی بھی اعلیٰ عرفہ ہو خالق کے مقابل یا خالق کے برابر تو معاذ اللہ کبھی نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف خالق کا ہی حق ہوتا ہے کہ جس کو اس نے خلق کیا ہے وہ اسی سے مانگے۔ اتنا باریک سا نقطہ دیکھیں، ہم مشرکین مکہ کی جب تاریخ پڑھتے ہیں، جب مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں، کتابیں آپ کے سامنے ہیں،
تو بڑی شروع میں حیرانگی ہوتی تھی کہ یار اتنا باریک نقطہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، مشرکین مکہ کو، کہ اتنے خدا، نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اتنے خداؤں سے بہتر کہ اللہ ایک طاقتور توانا خدائے بزرگ و برتر کافی نہیں تم لوگوں کے لیے؟ تم کن جھمیلوں میں پڑے ہوئے، پانی کا دریا، اولاد مانگنے کا دریا، کسانوں وہ فصلوں کی حفاظت کرنے کا خدا، یہ وہ، یعنی ان کو جھنجھوڑتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو دھوپ چھاؤں کے لیے بھی تمہارے محتاج ہیں، تو تم ان کو چھوڑ کے اسے ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ لا کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ لا الہ کیوں نہیں اقرار کرتے؟ اور پھر اللہ تک کیوں نہیں آتے؟ تو ہم یہ جب زمانہ طالب علمی میں یہ بڑا سوال تنگ کرتا تھا کہ کیا وجہ ہے، ان کے پاس کیا دلائل تھے؟ تو جب قرآن کو ٹٹولا، قرآن کی سیر کی، قرآن مجید کے دورے کیے، تفاسیر پڑھی، جب حدیث کی طرف رخ کیا یا تاریخ کی طرف رخ کیا، تو پتہ چلا دو ہی چیزیں ان کے اس میں امر میں مانع ہوئی، ہدایت لینے کے امر میں۔ وہ یہ کہ ایک، وہ جب بھی ہدایت کے قریب آنے لگتے تھے ان کو فوراً اپنے آباء و اجداد یاد آتے تھے کہ یار اگر یہ طریقہ غلط ہوتا، باطل ہوتا، تو صدیوں سے ہمارے آباء و اجداد ان سے مانگ رہے اور ان کو مل بھی رہا ہے۔ یعنی مشرکین مکہ بھوک سے تو نہیں اللہ مار دیتا تھا ان کو کہ جب تک مجھے نہیں مانو گے میں بھوکا مار دوں گا؟ یہ جو آپ کو دلائل دیتے ہیں کہ جی پھر لکڑہارے والا موضع اگر صحیح نہیں ہے تو منتیں کیوں پوری ہوتی ہیں، فلانا کیوں ہوتا ہے، منتوں مرادوں کو پورا کرنا انہوں نے معیار قرار دے دیا۔ تو آپ سوچئے کہ مشرکین مکہ میں بڑے بڑے سردار بھی تھے، بڑے بڑے عمرا بھی تھے، تو دو چیزیں سامنے آئیں، ایک کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی سیرت سے پھرنا نہیں چاہتے تھے، ان کو خوف بیٹھا ہوا تھا کہ ہم کہیں، ان کے خیال میں کہ ہم کہیں صحیح راہ سے منحرف نہ ہو جائیں، اور دوسری چیز یہ سامنے آئی کہ ان کی جہالتوں نے، ان کے کفر و شرک کے معاملات نے اکثریت کے دلوں پہ ایسا دھبا ڈال دیا تھا کہ نور ہدایت قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ آج جب مکتب تشیع کے اندر یہ اپنے خلاف، یہ تو اشل شیر بھی نہیں، ان کے منہ میں زیرہ بھی نہیں، جو بزرگان سختیاں سہ گئے ہیں جی، جب یہ چیزیں یہ ماحول میں دیکھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ یار ان کو صحیفہ کاملہ کی دعائیں کیوں نظر نہیں آتی؟ خطبات نہج البلاغہ میں پڑھ رہا ہوں، میں کون سا اپنے باپ دادا کی لکھی کتابیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان کے نظریات پیش کر رہا ہوں، یا اپنے ذاتی کو میں کتاب کو توضیح المسائل لکھ بیٹھا ہوں، یا میں نے کوئی دعویٰ کر دیا کہ بھئی آ جاؤ اب ایک روحانی فرقہ وجود میں آ گیا ہے تو میرے مقلدین سامنے آ جائیں، پھر تو آپ مجھ پہ اعتراض کریں، مجھے جو مرضی پابندیاں لگوائیں فلانا۔ جب میں آپ کے اور اپنے اکابرین کی ترجمہ شدہ کتابیں لے کے آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہوں تو اتنا باریک نقطہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ اگر خدا کے علاوہ حاجات کسی سے مانگنا جائز ہوتا اور یہ سنت بھی ہوتی، تو پھر میرا وہی سوال ہے کہ پھر یہ کون سی سنت ہے جو تم لوگ عمل کرتے ہو اور سید سجاد اس سنت کو معاذ اللہ چھوڑ دیتے ہیں، جو کسی مستحب کو، کسی مباح عبادت کو بھی نہیں چھوڑتے، یعنی ایسی عبادت یا ایسا عمل خیر کے جس کے مباح ہو، جی مستحب بھی نہ ہو، مباح ہو، جس کے کرنے نہ، لیکن وہ بھی نہیں چھوڑتے ترغیب دینے کے لیے، تو وہ پھر اتنی بڑی سنت، یعنی جملہ عالی مدد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقول آپ لوگوں کے، تو پھر سید سجاد سے یہ سنت کیسے چھوٹ گئی؟ ان کے بعد آنے والے ائمہ سے یہ سنت کیسے چھوٹ گئی؟ اتنا مختصر اور اتنا سادہ سا سوال ہے جس کی پداش میں آپ مقصر، خارجی، ناسبی، فلانا، ایجنٹ، یہ وہ، الٹرم پلٹرم، تو کتنا بہتر ہے کہ تم یہ ساری سر کھپائیاں کرنے کی جگہ تم سمپل سا ایک سوال مجھے ڈھونڈ دو، جواب ڈھونڈ دو، مجھے بتا دو۔ صحیفہ کاملہ سجادیہ وہ کتاب ہے جس کی دعائیں 3 معصوموں سے نقل ہوئی ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبات پہ ہمارا کیا، برادران اہل سنت کے کئی اکابرین کا اجماع ہے، اور قرآن مجید تو ہے ہی لا ریب، اس میں تو کسی مائی کے لال میں جرت نہیں ہے کہ ذرا سا بھی وہ کہہ دے جیسے ہی وہ کرے گا وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، پھر اس سے اسلام پہ بات ہوگی، اس پہ اس چیز پہ تھوڑی بات ہوگی۔ آج کی دعا سے جو سید سجاد کے پیغامات ہیں آپ نے وہ لینے ہیں، آپ چھوڑ دیں ان کو۔ یہ جی اب باطنی مطالب ہیں، جی علی روحانی جو ہے صرف و نیب نہیں پڑھا، وہ کیسے ترجمہ؟ بھائی میں ترجمہ کیا ہی نہیں، میں نے کب کہا میرا ترجمہ؟ میں مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، سید جوید صاحب کا جو ہے نسخہ میرے پاس ہے وہ، اور آج میں پہلی دفعہ سید ذیشان حیدر جوادی علی مقامہ ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ترجمہ میں نے کب کیا؟ اور جو پھر بہتان مجھ پہ لگانے ہیں وہ ان بزرگان پہ لگاؤ، بتاؤ کہ بھئی یہ تو گمراہ کر گئے، یعنی تم لوگوں کی اس میں فلسفی میں تو گمراہ کر گئے نا، کہ عوام کو بتا گئے کہ سید سجاد، وہ کہ انہوں نے شرح لکھتے وقت کئیوں نے بیچ میں ڈنڈی مار دی ہے جی، یعنی سیدھی بات کو ایسے جھول دے دیا، یعنی سیدھا 2 فٹ کا سفر تھا تو اس کو 20 فٹ پہ کرا دیا، بہرحال وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ تو ان پہ بھائی، ان پہ جا کے ان کے وارثین پہ مقدمے کراؤ یا ان کو دھمکاؤ جنہوں نے ترجمے کیے ہیں، میں اپنا کیا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرتا۔ تو بات اتنی سی ہے، جب سارا دین محمد اور آل محمد کے گھر سے لینا ہے، بقول قبلہ نچوی صاحب کہ وہ دعا ہو، وہ عبادت ہو، جو چیز آل محمد کے گھر سے تصدیق ہو کے نہیں آئے گی ہمارے لیے وہ باطل ہے، تو پھر میں یہ بڑے باصد احترام عرض کروں گا
تو پھر یہ ان جملوں کی یا کاشف الکرب والی دعاؤں جیسی دعاؤں کی پھر ہمیں اجازت کون دیتا ہے؟ یہ تو آل محمد کے گھر سے تصدیق ہو کے نہیں آئی، یہ تو بہت بعد میں شامل کر دی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ آیات قرآنی کے مقابل ضعیف روایات کو لے کر ان پہ مہر تصدیق جناب لگاتے پھرتے ہیں فقہا اور اکابرین، کہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، اس نیت سے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہمارا سوال پھر وہی ہے، ہمارے سوال پھر وہی ہیں کہ مجتہدین ہماری سر آنکھوں پر، ہم انہی کا پڑھا ہوا ان سے سیکھا ہوا لے کے آگے چل رہے ہیں، لیکن کون سے مجتہدین؟ جو واضح توحید کے اوپر اترنے والی توحید کی شان میں یا توحید کے پیغام کو لے کے اترنے والی آیات ہیں، ان کی تعویلیں خود کریں۔ جو جانتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے، اس میں نحوی غلطیاں ہیں، اس میں فلانا ہے، پھر یہ کہنا کہ جناب اس نیت سے پڑھ لینے میں وہ کوئی نہیں، تو پھر اگر اس پاداش میں کوئی سوال کسی طالب علم کے ذہن میں اٹھ جائے تو پھر مجھے بتائیے وہ سوال کرنے سے وہ شیعت سے باہر کیسے چلا گیا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے میرے خلاف پروپیگنڈے میں اضافہ ہو رہا ہے، میری الحمدللہ ویڈیو میں گیپ بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کہیں 4 ہفتے میں 1-2 آتی تھی، پھر 3-4 دن بعد۔ اب الحمدللہ میری کوشش ہے کہ میں زندگی کا کوئی بھروسہ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا میرے سے خدمت کا کام لے۔ اب میری کوشش ہے کہ جیسے جیسے مخالفین کی مخالفت میں اضافہ ہو، الحمدللہ ہمارے اس مواد جو توحیدی مواد ہے اس میں بھی، اس کو نشر کرنے میں بھی اضافہ ہو۔ تو اس ضمن آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے۔ چلتے ہیں جی، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج آپ کو پہلی دفعہ ہمارے چینل سے جناب علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، لکھنؤ انڈیا سے ان کا تعلق تھا، ان کی صحیفہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں دعا کا پیش کریں گے۔ دعا کا نشان آپ کو بتا دیا جی، دعا نمبر 21 اور اس کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف دہ حالات میں۔ اب عنوانات آپ دیکھیے گا اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تکلیف دہ حالات میں اور کسی امر سے مغموم ہونے یا گناہوں کے قصور سے رنجیدہ ہونے کی صورت میں آپ کی دعا۔ پھر ایک اور عنوان ہے کہ آپ کی وہ دعا جو آپ تکلیف دہ حالات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ خدا نخواستہ یہ بناوٹی ہیں، یہ عنوانات بناوٹی ہیں۔ یہاں سے مجھے ان سے لکھوا دیں کہ جتنے عنوانات ہیں، جتنی دعائیں بناوٹی ہیں۔ بناوٹی مطلب دکھانے کے لیے تھیں، وہ تو معصوم تھے، ان کو تو دعا کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو ولایت تکوینی کے حامل تھے۔ اللہ رب العزت کہہ سکتا ہے بھائی جب تمہیں ولایت تکوینی کے تحت ہر قسم کے تصرف کا اختیار ہی دے دیا، اب کیا کہتے ہو مجھے؟ تو یہاں تو ان سے یہ لکھوا دیں کہ بھئی یہ سب بناوٹی کام ہے، معاذ اللہ۔ ہم نہیں کہتے، ہمارا تو منوان اس پہ ایمان ہے، اس کے ایک جملے پہ ایمان ہے سید سجاد کی دعاؤں کے۔ ٹھیک، آپ لوگ جو مخالفت کرتے ہو، جو آپ کہتے ہو نہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، وہ مطلب بھی نہیں بتاتے، تو پھر یہی بتا دو کہ یہ بناوٹی ہیں، چلو یہی اقرار کر لو۔ چلتے ہیں جی، بہرحال ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سید سجاد کے پیغامات، اور کچھ امامہ پوشوں کے سید سجاد کو پیغامات۔ یہ ہے آج کی ویڈیو کا ہمارا عنوان۔ سید سجاد کچھ پیغامات دے رہے ہیں اور ہم ان پیغامات کو سن کے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نام نہاد حقیقی شیعت کو ہمارا اسلام، نام نہاد شیعت ہماری خطرے میں پڑ رہی ہے، ہم پھر سید سجاد کو فتاویٰ کی صورت، مختلف چیزوں کی صورت ہم پیغامات بھیجتے ہیں کہ سرکار نہیں، ویسا نہیں، اب زمانہ جدید ہو گیا، ویسا اب ولایت تکوینی ایگزسٹ کر گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کا جو شروع کا پہلا جملہ ہے، ہدایت لینے والوں کے لیے یہی کافی ہے۔ پہلا ایک جملہ، کوئی آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جس نے ہدایت لینی ہے، جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے یہ جستجو رکھی ہے حد تک پہنچنے کی، اور وہ جملہ ہے اللہم یا کافی الفرد الضعیف، اے خدا بار الہ، اے تنہا ضعیف کمزور انسان کے کام آنے والے۔ اس ایک جملے میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز سمٹی ہوئی۔ امام کا جملہ پھر سنیے گا، اللہم یا کافی الفرد الضعیف، یعنی کافی ہو جانے والے کس کے لیے؟ فرد ضعیف کے لیے، مصیبت زدہ کے لیے، کمزور اور ناتواں کے لیے کافی ہو جانے والے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ شافی، اللہ کافی کے مقابل ان بزرگوار ہستیوں کے نام سے یہی نعرہ ایک فراریوں پہ پھرنے والے، ذکر حسین، مصائب حسین بیچ بیچ کر اب پتی ہونے والے نام نہاد نوحہ خان ہے، وہ جو وارث بنا پھرتا ہے، اس نے اپنے قصیدے میں کہا علی شافی علی کافی۔ اس سے بڑا کھلا پھر یہ شرک اور کہتے کس کو ہیں؟ چلے آپ بتا دیں محترم ناظرین و سامعین، آپ میرے استاد بنیں، آپ میری رہنمائی فرما دیں کہ اگر یہ شرک نہیں ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہی شافی تے اللہ ہی کافی، اور اللہ خود بھی کہتا ہے، اور ہم لوگ قصیدوں میں کہیں کہ علی شافی علی کافی، یہ شرک نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوئی اٹھے میری رہنمائی کرے، ثابت کرے کہ شرک پھر کہتے کسے ہیں؟ پھر ہر چیز معاف ہے۔ پھر معاف کیجئے گا، اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہندوؤں کے اوپر جو ہے ان کی اصلاح کے لیے ان کا ٹھٹھا اڑائیں، مذاق اڑائیں، جو کہ صحیح ہے کہ بھئی اپنے ہاتھوں سے بنا کے خود ہی تم پوچھتے ہو، خود ہی ان سے منتے مراد دے، اور ادھر ہم بزرگوار ہستیوں کو وہی مقام دے دیں جو اللہ کو دیا ہے اور ہم پہ تنقید نہ ہو، یہ نہیں پھر ہو سکتا، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا جملہ آپ نے سنا کہ خدایا بار الہ، اے تنہا اور کمزور انسان، ناتواں انسان کو کافی ہو جانے والے،
اور خوفناک امور سے بچانے والے خطاؤں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور اب میرا کوئی ساتھی، کوئی مونس، کوئی ہمدم نہیں، اور میں تیرے غضب کے برداشت کرنے سے بھی عاجز ہوں، اور میں تیری ملاقات کے تصور سے خوف زدہ ہوں، مگر یہ کہ کوئی تسکین دینے والا تیرے علاوہ پاتا ہی نہیں ہوں، کوئی تسکین تسلی دینے والا تیرے علاوہ نہیں پاتا ہوں۔ چونکہ جو آئمہ اطہار یعنی جو سید سجاد کے بزرگوار ہیں وہ اللہ رب العزت کی جنتوں کے مہمان ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر وقت حاضر ناظر ہے۔ اللہ رب العزت دلوں میں آنے والے خیالات، زبان سے نکلے ہوئے جملات، کلمات، ہر چیز کا احاطہ صرف اس کی ذات نے کیا ہوا ہے۔ امام یہ نقطہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھانے کی، تربیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی کو تسکین دینے والا، تسلی دینے والا نہیں پاتا ہوں، اور کوئی دنیاوی ہو یا روحانی رشتہ ہو، کوئی بھی تسکین اس کی دی ہوئی بغیر توفیق کے دے بھی نہیں سکتا نا۔ تو یہ ذرا نقطوں کو سمجھا کریں سید سجاد کی دعاؤں میں، ایک ایک جملے میں معرفت ہے، ایک ایک جملے میں تربیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور اطمینان بھی کون دلا سکتا ہے جب تو ہی خوف زدہ بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اب وہ قرآن کی آیت لے آئیے، سورہ یونس میں میرا خیال ہے یا سورہ مبارکہ الاعراف میں ہے کہ جب اللہ کسی کو مصیبت میں ڈال دے، خوف میں ڈال دے، تو اللہ کے علاوہ امن اور مصیبت دور کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے۔ قرآن کی بات یہاں ہو رہی کہ اور اطمینان کون دلا سکتا ہے کہ جب کہ تو خوف زدہ بنا دے۔ اور اب اگلا جملہ سنیے گا، اب مجھے بتائیے گا کہ توسل کدھر گیا؟ وہ والا توسل حقیقی کے ہم قائل نہیں، محتاج بھی ہیں۔ آئمہ کے ساتھ توسل یا آئمہ کی شفاعت کے ہم قائل صرف نہیں، ہم محتاج ہیں ان کی شفاعت کے۔ ہمارے پلے کچھ نہیں، نہ ہونا قیامت والے دن، یہ عمل شمل یہ کچھ بھی نہیں، یہ اللہ کی ایک نعمت کے مقابل بھی زیرو ہے سارے، ایک نعمت، اور کتنی لاتعداد نعمتیں وہ ہمیں دنیا میں دکھاتا ہے۔ تو آخرت میں جب تک شفاعت قرآن و اہل بیت ہمارے شامل حال نہ ہوئی، ہمارے پلے ککھ نہیں، ہم ان کی شفاعت کے صرف قائل ہی نہیں، محتاج بھی ہیں۔ لیکن امام یہ جو مدد ہے، یہ جو توسل ہے کہ براہ راست ان کو پکار لیا، یہ بھی توسل ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام کہہ رہے ہیں کہ مدد بھی کون کر سکتا ہے کہ جب تو مجھے اکیلا چھوڑ دے، اور طاقتور کون بنا سکتا ہے جب تو کمزور بنا دے۔ جب اللہ کی طرف سے مدد اور قوت اور طاقت نہیں آنی، آپ قصیدے پڑھو، آپ مرثیے پڑھو، آپ جس کو اللہ کو چھوڑ کے جس کو پکارنا پکار لو، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا، سید سجاد کہہ رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، پالنے والے کے علاوہ پرورش پانے والے کا کوئی پناہ نہیں دے سکتا، چونکہ تو میرا پالنے والا ہے، تو میرا پرورش کرنے والا ہے، تیرے علاوہ مجھے پناہ بھی کہیں نہیں مل سکتی، اور شکست خوردہ کو کوئی امان نہیں دے سکتا سوائے اس پر غلبہ پانے والے کے، اور طلب کردہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے اس کے طالب کے یعنی اللہ کے۔ طلب کردہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سوائے طالب یعنی اللہ کے۔ امام کہہ رہے ہیں مالک میرے سارے اسباب تیرے ہاتھ میں۔ آجئے، اب یہ جو مسبب الاسباب اللہ ہے، تو یہ سارے اسباب، یہ اب اس کا بھی ذرا امام کے حال سے سن لیجئے۔ کہیں آپ کو اجازت نہیں ملے گی غیب میں حاجات اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے کے، یہ ایک مومن کے پروٹوکول کے خلاف قرار دیا ہے معصومین نے۔ کیا یہ سید سجاد نے نہیں کہا مخلوق کا مخلوق سے مانگنا باعث ننگوار ہے؟ تو اب جتنی بھی بزرگوار ہستیاں کیا مخلوق خدا میں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ یقیناً آتی ہیں، اعلیٰ اور عرفہ مخلوق ہیں، لیکن ہے مخلوق۔ امام کہہ رہے ہیں کہ مخلوق کا مخلوق سے مانگنا باعث ننگوار ہے، یہ ہمیں تربیت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے سارے اسباب تیرے ہاتھ میں، اور سب بھاگ کر تیری طرف آتے ہیں۔ سارے اسباب تیرے ہاتھ میں ہیں، اور سب میں سب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ چلے میں نام نہیں لیتا، سب میں سب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس سوال کا جواب دیں۔ اور سب بھاگ کر تیری طرف ہی آتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تجھی سے طلب کرتے ہیں، تو پھر میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ میں مانگنے والوں سے کیوں مانگنا شروع کر دوں؟ میں نہیں کہہ رہا، سید سجاد کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرے بھاگنے پر مجھے پناہ دے دے، اور میری حاجتوں کو پورا کر دے، اور میری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میں کہتا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سید سجاد سے بڑا ہوا عقیدہ اپنا آپ شو نہ کرو۔ سید سجاد کو نہیں تھا پتا کہ بطور توسل جملہ یا علی مدد بھی جائز ہے، بطور توسل یا کاشف الکرب والی دعا بھی جائز ہے، بطور توسل لکڑارے کے موت سے بھی جائز ہے، غازی کے علم سے مانگ لیا، اللہ سے مانگ لیا، مانگو علم سے دے گا عباس۔ یہ ساری چیزیں آپ کو، مجھے پتا ہے، ان ماما پوشوں کو پتا ہے، سید سجاد کو معاذ اللہ نہیں پتا تھی، تو اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں کہ میری حاجتوں کو تو پورا کر دے۔ اب امام کا ہر قول، ہر عمل جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، سارے احکام امام سے لیں، اور دعا مانگنے میں، مدد مانگنے میں اپنی مرضی کریں۔ کیا اس کا نام دین ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ایمانداری سے، اس کا نام دین ہے؟ اور مجھے پناہ دے دے، میرے بھاگنے پر مجھے پناہ دے دے، اور میری حاجتوں کو پورا کر دے۔ خدایا اگر تو نے اپنے کرم کے رخ کو مجھ سے موڑ لیا، اور اپنے عظیم فضل سے محروم کر دیا، اور اپنے رزق کو میرے لیے ممنوع قرار دے دیا، اور اپنے رشتہ کو جو میرے ساتھ ہے توڑ دیا،
تو میرے لیے اپنی امیدوں تک پہنچنے کا دوسرا کوئی بھی سہارا نہیں۔ یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ بات۔ اللہ نے رزق بند کر دیا، مولا علی کھول دیں گے؟ اب بات کو ذرا کھل کے سمجھیں۔ اللہ نے آپ کے اور میرے بدعمالیوں اور گناہوں کے سبب ہم سے ناتا توڑ لیا، مولا علی جڑوا دیں گے؟ اللہ کی مرضی سے آگے جا سکتے ہیں وہ؟ اللہ رب العزت نے ہماری بدعمالیوں کے سبب، ہماری گناہ گاریوں سیاہ کاریوں کے سبب دعا کا دروازے بند کر دیا جی، دعا اوپر تک جانے کے دروازے بند کر دیے۔ مولا علی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کے وہ دروازے کھول دیں گے آپ کو اور مجھے؟ نہیں کھولیں گے۔ بارہا عرض کیا ہے کہ علی کا دشمن اگر اللہ کو قابل قبول نہیں، ہزار حج، لاکھوں نمازیں، کروڑوں کے صدقات کے ساتھ، علی کو بھی اللہ کی توحید کا دشمن قابل قبول نہیں۔ لاکھ نعرے صحیح، لاکھ زنجیر زنیاں صحیح، لاکھ بلند و بان دعوے صحیح، کروڑوں کی نیازیں صحیح، علی دیکھیں گے بھی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، سید سجاد کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اپنی امیدوں تک پہنچنے کا دوسرا کوئی سہارا میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں، اور میں تیری نعمتوں کو کسی اور کی امداد سے حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ اولاد نعمت ہے، رزق نعمت ہے، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھی اولاد، سب نعمت ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تیری نعمتوں کو تیرے غیر سے حاصل نہیں کر سکتا ہوں۔ ابھی بھی یار کوئی ابہام ہے، ابھی بھی شک ہے، اور اتنا باریک سا نقطہ تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی شانیں کم نہیں ہوتی توحید بیان کرنے سے، اور بڑھ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ توحید سکھائی انہوں نے ہے۔ اور بے وقوفو، یہ کوئی میں گھر سے لے کے آ گیا ہوں، ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آ گیا ہوں؟ یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا میری گردن پر احسان ہے کہ توحید سکھائی انہوں نے ہے، بتائی انہوں نے۔ اچھا جی، اور میں تیری نعمتوں کے حصول کسی اور کی امداد سے حاصل نہیں، مطلب حصول تک نہیں پہنچ سکتا ہوں، کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تیری نعمتوں کو کسی اور کی امداد سے حاصل نہیں کر سکتا ہوں، کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرے ہی قبضہ میں ہوں، اور میری پریشانی تیرے ہی ہاتھوں میں ہے، کسی اور کے ہاتھوں میں، تیرے غیر کے ہاتھوں میں نہیں۔ تیرے امر کے آگے میری کوئی بات چل ہی نہیں سکتی۔ امام وقت ہیں، اولی الامر ہیں، اور بقول یار لوگوں کے صاحب ولایت تکوینی بھی ہوں گے۔ ولایت تکوینی کے تحت تصرفات کا اختیار رکھنے والے بھی اپنے دور کے یہ امام ہمارے انشاءاللہ ہوں گے، بغور یار لوگوں کے۔ لیکن کیا رہے ہیں کہ تیرے امر کے آگے جا، تیرا امر حکم آ گیا، میری کوئی بات نہیں چل سکتی۔ تو نے کہا تو شرک معاف نہیں کرے گا، تو میں اس شرک کو معاف نہیں کروا سکتا ہوں۔ اب لاؤ کسی مفسر کو میرے سامنے بٹھاؤ آن لائن، اسے کہو اس دعا کے اس جملے کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نہیں، کہ اگر شرک تو نے کہا اللہ کہ تو شرک معاف نہیں کرے گا، تو سید سجاد معاف کروا لیں گے یا دیگر ائمہ میں سے کوئی؟ اچھا جی، تیرا حکم میرے بارے میں نافذ اور تیرا فیصلہ میرے بارے میں عین عدل ہے۔ میرے پاس تیری سلطنت سے نکل جانے کی کوئی قوت بھلا ہے نہیں ہے۔ میں تیری قدرت سے تجاوز کرنے کا دم نہیں رکھتا ہوں، اور نہ تیری محبت کو اپنی طرف جھکا سکتا ہوں، نہ تیری رضا تک جا سکتا ہوں، اور تیری اطاعت اور تیرے فضل و رحمت کے بغیر نعمتوں کو حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ خدایا میری صبح و شام اس عالم میں ہے کہ میں تیرا بندہ ذلیل ہوں، میرے اختیار میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان، میں اپنے نفع نقصان کا مالک و مختار نہیں ہوں۔ اب وہ آیت یاد کریں جب نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کہہ دو کہ میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی وہ نہیں رکھتا ہوں، سید سجاد اسی کا حوالہ اسی کے ضمن میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپنے لیے نفع نقصان کا اختیار اور وہ بھی نہیں رکھتا ہوں۔ میں خود اپنے خلاف گواہی دے رہا ہوں اور اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی رائے تدبیر نہیں، لہٰذا تو خود ہی اپنے وعدوں کو پورا کر دے اور اپنی دی ہوئی نعمتوں کو پورا کر دے۔ میں تیرا بندہ مسکین و ذلیل و ضعیف و ناتواں، حقیر و فقیر و خوفزدہ، بے نوار، طالب پناہ۔ سبحان اللہ۔ خدایا محمد اور آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ایسا نہ بنا دینا کہ میں تیری نعمتوں کے بارے میں تیری یاد کو بھلا دوں اور تیری عطاؤں کی منزل میں تیرے احسان سے غافل ہو جاؤں، اور مجھے اپنی دعاؤں سے مایوس بھی نہ ہونے دینا، چاہے قبول ہونے میں کچھ دیر ہی کیوں نہ لگ جائے۔ میں خوشحالی میں رہوں یا پریشانی میں، میں سختیوں میں رہوں یا آسانی میں، میں عافیت میں ہوں یا بلاؤں میں، میں تنگ دستی میں رہوں یا نعمتوں میں، میں دولت میں رہوں یا عسرت میں، میں فقیری میں رہوں یا مالداری میں، مجھے اپنے سے بے نیاز نہ کر دینا۔ اس سے زیادہ کیا مانگتے ہیں آپ اور میں؟ کون سی توحید پیچھے رہ جاتی ہے جو ہمیں نہیں سکھائی گئی ان دعاؤں میں؟ تو پھر مجھے بتاؤ کہ ان کا صرف گھروں میں پڑھے رہنا، انہوں نے پڑھنا نہیں آپ نے، اور اگر پڑھ لیا تو سوال نہیں اٹھانا۔ پھر جو بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ولایت تکوینی کے تحت ان سے مانگ لیا اس سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے۔ جو بندہ آپ کو کہتا ہے چلو بھائی کراچی کے مشہور صوفی بزرگ کی درگاہ پہ جاؤ تو چلو شاباش حاجتہ منگو جا کے، پھر سوال نہیں کرنا آپ نے، ایسے پڑھے رہنا ہے۔ آپ نے مخالفین تشیع کی یہی تانو وہ سنتے رہنا ہے کہ تم لوگ جناب
یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، بدعتوں اور خرافاتوں کے خلاف آپ نے نہیں بولنا، آپ نے سید سجاد کو یہ پیام عمل نہیں دینا کہ یا سید سجاد آپ کی دعاؤں سے ہم نے جو سیکھا الحمدللہ ہم نے وہ آگے تک پہنچایا۔ خدایا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اپنے بارے میں میری حمد و ثنا و ستائش کو جملہ حالات میں قرار دے دے، تاکہ جو دنیا تو نے دے دی ہے اس پر میں اکڑ نہ جاؤں، اور جس کو روک لیا ہے اس سے رنجیدہ نہ ہو جاؤں۔ میرے دل کا شعار تقوی کو بنا دے، اور میرے بدن کو ان کاموں میں لگا دے جنہیں تو قبول کرے۔ میرے نفس کو اپنی اطاعت کے ذریعے ان تمام مصیبتوں سے غافل بنا دے جو مجھ پر وارد ہونے والی ہیں، تاکہ میں تیری کسی ناراضگی کو پسند نہ کروں اور تیری کسی رضا سے ناراض نہ ہو سکوں۔ خدایا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور میرے دل کو اپنی محبت کے لیے خالی کر دے، اپنی یاد میں اسے مشغول رکھ، اپنے خوف و ہراس کے ذریعے گناہوں سے بچنے کا موقع دے، اور اسے اپنی رغبت کے ذریعے قوی بنا دے، مضبوط بنا دے، اسے اپنی اطاعت کی طرف موڑ دے اور اپنے محبوب ترین راستے پر چلا دے، اور ساری زندگی اپنے اجر و ثواب کی نسبت کے ذریعے سے اسے تابع رکھ۔ تقوی کو میرا زاد راہ بنا دے، اور اپنی رحمت کی طرف میرے سفر کا رخ کر دے، اپنی رضا کے راستہ میں داخل کر دے، جنتوں کو میرا ٹھکانہ بنا دے، اور مجھے وہ قوت عطا فرما جس کے ذریعے تیری مرضی کے تمام امور کو برداشت کر سکوں، اور میرے فرار کو اپنی بارگاہ کی طرف قرار دے۔ میری رغبت تیرے ثواب میں ہو، اور میرے دل کو اشرار سے وحشت کا لباس پہنا دے، اور اپنی ذات گرامی، اپنے اولیاء اور اہل اطاعت کی محبت عطا فرما۔ لیجئے اب یہ بھی پوائنٹ اس دعا میں آ ہی گیا کہ اپنی ذات، اپنے اولیاء یعنی انبیاء اور رسل جو اللہ کے اولیاء ہیں، ولی ہیں جی، اور اہل اطاعت اور جو بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی انس اور محبت مجھے عطا فرما۔ ان کی مدد عطا فرما لکھا ہے یا ان کی انس و محبت عطا فرما لکھا ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈیے، پوچھئے نا ماما پوشن سے۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے مانگ لیا، ان سے مانگ لیا، ایک ہی بات ہے۔ وہ ہماری چیزوں کو اللہ سے منظور کروا کے جناب ان سے ہم جب براہ راست کہتے ہیں، یہاں سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ اولیاء، وہ اہل اطاعت سب جناب تیری ذات گرامی، یہ تیرے اولیاء، تیرے اہل اطاعت بندے، ان کی انس و محبت مجھے نصیب فرما، عطا فرما۔ اب انس و محبت سے کیا ملے گا؟ عمل کا دروازہ کھلے گا، ان کے واقعات ہم تک، تعلیمات ہم تک آئیں گی، یعنی میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، تو وہ واقعات اور تعلیمات سے ہم سیکھ کے ان کی نکالی کرنے کی، ان کی بتائی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہی وہ وسیلہ ہے جس کا حکم قرآن میں ہے کہ جو چیز بھی اللہ کا قرب، وہ چاہے انبیاء اور ائمہ اور اولیاء کی سیرتیں ہوں، سنتیں ہوں، اعمال ہوں، قرآن ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو، یہ ساری چیزیں، اور امام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی انس اور شفقت اور محبت عطا فرما، ان کی مدد عطا نہ فرما۔ یہ نہیں امام نے کہا جو آپ لوگ اور وہ ڈھونڈ لاتے ہیں بیچ میں سے جا کے۔ نہ کسی کافر اور فاجر کو مجھ پر کوئی احسان کرنے دے، اور نہ اس کی کوئی نعمت میرے پاس رہے، اور نہ کسی آن میں اس کا محتاج رہوں، بلکہ میرے دل کا سکون، میرے نفس کا انس، میری بے نیازی، میری توانگری سب تیرے اور تیری پسندیدہ مخلوق کے ذریعے ہو۔ اب یہ ہے وہ وسیلہ کہ دل کا سکون، کیا محمد اور آل محمد علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کر کے فرامین پڑھ کے دل کو سکون ملتا ہے؟ کیا قرآن کی آیات کو پڑھ کے سکون ملتا ہے؟ تو سید سجاد بھی تو اسی سکون کا تقاضا کر رہے ہیں، گو کہ وہ اس منزل پر فائز تھے۔ ہماری تربیت بھی تو مقصود تھی کہ جب دعا مانگو پھر اس طرح کی مانگو۔ تو کسی ایک دعا میں ولایت تکوینی نظر آئی ہو، کسی ایک دعا میں جملہ یا حیلی مدد آپ کو بطور توسل نظر آیا ہو، یا کاشف الکرب والی دعا بطور توسل نظر آئی ہو، کسی ایک دعا میں نہیں آئی۔ خدایا محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما، مجھے ان کا ہم نشین اور ان کی نصرت کرنے والا بنا دے، تاکہ ان کے یعنی اب یہاں سے کوئی چیز وہ اٹھا کے لے جائیں گے جی ان کا، تو پڑھ لیجئے گا، خود پڑھ لیجئے گا کہ ان کی ہم نشینی اور ان کی نصرت جو ہے وہ ان کا جو مشن ہے، تبلیغ ہے، جو ان کی معرفت ہے، ان کا پیغام ہے، اس کو آگے سے آگے اور یہی وہ نصرت وہ ہے جو جناب عیسیٰ کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم انصار اللہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے جناب کہ اللہ خود مدد مانگ رہا، ہم کیوں نہ مانگیں؟ تو یہ اس چیز کو بھی یہاں پہ اس دعا میں تھوڑا سا وہ کر دیا گیا، باقی دعاؤں میں تفصیلی بھی کر دیا گیا کہ اب یا تو مان لو کہ پھر اگر اس مدد سے مراد، اس نصرت سے مراد وہ ہے جو آپ اور میں مولا علی سے مانگتے ہیں، اور سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کی مدد کرنے والا بنا، نصرت کرنے والا، تو پھر کیا مولا علی کے مشکل کشا سید سجاد ہو گئے، سید الشہداء کے ہو گئے، حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو گئے؟ نہیں، ان کا پیغام، ان کی تبلیغ، ان کا پیام حق لوگوں تک پہنچانے کی صورت ان کی نصرت کرنے والا بنا۔ اچھا جی، اور مجھ پر یہ احسان بھی کر دے کہ میرے دل میں تیرا شوق رہے، اور میں ہمیشہ وہ عمل کرتا رہوں جو تیرا محبوب اور پسندیدہ عمل ہو، کہ تو ہی ہر شے پر قادر ہے، اور یہ سب تیرے لیے
نہایت آسان ہے۔ دعا نمبر 21 کا ترجمہ اور مختصراً جو پیغامات اس دعا سے ہم نے اخذ کیے وہ آپ تک پہنچائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس دعا کے ضمن میں یا کسی بھی دعا کے ضمن میں یا اپنے کسی ویڈیو کے ضمن میں جو ہم نے باتیں کہی ہیں اس کو آپ منو تسلیم کریں۔ میرے 2 4 5 10 جتنے بھی خیر خواہ مخلصین ہیں، کبھی بھی میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نتیجہ پھر نکالیے۔ اگر سید سجاد کی اس دعا سے توحید نہیں چھلکتی، کیا چھلکتا ہے پھر وہ آپ نے مجھے بتانا ہے تاکہ میری اصلاح ہو۔ بھئی معاملے تو 2 ہی ہیں، یا ان دروس کے ذریعے، ان دعاؤں، ان خطبات کے ذریعے میں آپ کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اپنے سمیت، اور یا آپ میری اصلاح کر دیں گے کہ نہیں آغا صاحب آپ یہاں غلطی کھا گئے ہیں، یہ نہیں، یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے۔ تو اگر چلیں اس دعا کی بات کرتے ہیں، اگر اس دعا نمبر 21 سے توحید چھلک کے سامنے نہیں آتی، نکھر کے سامنے نہیں آتی، اللہ کے علاوہ کسی سے حاجات مانگنے کی پابندی سامنے نہیں آتی، تو پھر آتا کیا ہے یہ بھی تو بتائیے، رہنمائی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، اللہ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔